آج کی پریس کانفرنس کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم کو جو راضی کرے اللہ کی رضا کو بے کروڑ ضرور. آج آپ سب کو وضو کرنے کا مقصد خیر یہ ہے کہ کل 28 جنوری 2025 مغرب سے لے کر رات 10 بجے تک ایفنٹی ہائی اسکول کے گراؤنڈ پر سنی دعوت اسلامی کا جو مدارس کا شعبہ چلتا ہے، شعبہ مدارس، اس کے تمام اداروں کا مشترکہ اجلاس ہے، جس میں 185 بچے اور بچیاں حافظ، عالم، عالمہ، قاری، قاریہ اس کی سند لے رہے ہیں. اور اس میں خطاب کرنے کے لیے داعی کبیر ہمارے امیر حضرت علامہ مولانا الحاج محمد شاکر علی صاحب خصوصی خطاب کے لیے تشریف لائے. اصل میں شعبہ مدارس کے قیام کا ہمارا مقصد یہ تھا. 2007 میں چند مدارس کو لے کر ہم لوگوں نے اس شعبے کی بنیاد رکھی، اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارا گنبد و مینار کا یہ جو شہر ہے، اس میں جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک ذوق یہ ہے کہ ہر انسان اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھانا چاہتا ہے، اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے کہ اتنا قرآن ہر بچے کو اور بچی کو پڑھنا ہے کہ وہ تلاوت کر سکے، اور ساتھ ساتھ کلمے ہیں، نماز ہے، اور وضو ہے، ضروریات زندگی کے مسائل وغیرہ ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے علم میں. تو دارالعلوم کے اندر سے لوگ اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے، تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ دارالعلوم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مکاتب ایسے قائم ہونے چاہیے جس میں بچوں کو قرآن کے ساتھ ضروریات زندگی کے اور شرعی عقائد، یعنی شرعی مسائل اور عقائد سے متعلق معلومات ان کو ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے مکاتب اور مدارس کا سلسلہ 2007 سے شروع کیا، اور اب الحمدللہ پورے شہر میں ہمارے 82 مکاتب ہے اور 4 دارالعلوم ہے. ایک دارالعلوم جو قیام و تعام کے ساتھ ہے، جو جامعہ قادریہ کے نام سے ہے. باقی 3 دارالعلوم ایسے ہیں جو بچے اور بچیاں آتے ہیں اور پڑھ کے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے آپ حضرات کو مدعو کیا گیا ہے تاکہ جو ہے وہ اس سلسلے میں آپ لوگوں کے ذریعے سے ہم اپنے شہر کے لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں کہ الحمدللہ جو وہ شعبہ مدارس سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اتنا بڑا کام ہو رہا ہے کہ بالخصوص یہاں پر جیسے یہ جو مسجد یا رسول اللہ ہے، صرف یہاں پر جو بچے آتے اور پڑھ کے چلے جاتے ہیں 450 سے زائد ان کی تعداد ہے. اور جن بچوں نے اسکول پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مقدس کو حفظ کیا ہے، صرف یہاں پر ان کی تعداد 22 ہے. اور لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں نے بھی، بچیوں نے بھی، 2 بچیوں نے قرآن مقدس مکمل حفظ کیا. اور کل فجر سے لے کر وہ بچیاں شام تک انشاءاللہ ایک بیٹھک میں بچیاں پورا قرآن سنانے والی ہیں الحمدللہ تعالیٰ. اس سلسلے میں آپ لوگوں کو خدمت جی میں سمجھتا ہوں شاید یہ پہلے مرتبہ ہے جب اس سال نادر ہی کوئی ہے، مطلب ایک میری اپنی معلومات میں تو پہلی مرتبہ ہے کہ 2 بچیاں ایک بیٹھک میں قرآن شریف مکمل سنائیں. تو ان کا نام یا کچھ اور تفصیل ہے؟ ہاں بالکل، ہاں بالکل. یہاں پر مدرسہ چلتا ہے مرکز پر. سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی تھی شہزادی، جن کا نام بی بی حافظہ جمال تھا، انہی کے نام سے یہ مدرسہ رکھا گیا، بی بی حافظہ جمال کے نام سے. یہ چلتا ہے مرکز پر، اور اس میں بچیاں حفظ کرتی ہیں. حافظ آصف قادری صاحب جو ہے وہ ان بچیوں کو پڑھاتے ہیں. پردہ باضابطہ جو بچیوں کے لیے پردے کا انتظام ہے، اور ساتھ ساتھ ایک بوڑھی خاتون جو ہے وہ مدرسہ شروع ہونے سے لے کر کے مدرسہ ختم ہونے تک ان کی موجودگی میں حافظ صاحب پڑھاتے ہیں.
سعدیہ اشفاق احمد، ام احمد، یہ دو بچیاں ہیں، سعدیہ اشفاق احمد، اللہ محسن، حضرت کی یہ بچی ہے، ام احمد نیسلم، حضرت کو یہ نیسلم یہ بچی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بچیاں ابھی اچھی حافظہ بن گئی تو دوسری بچیوں کو بھی یہ بچیاں پڑھا سکتی ہے، اور یہ حفظ کا معاملہ بچیوں میں اور آگے بڑھ سکتا ہے۔ جتنے مرتبہ حافظ ہوئے اور اس مرتبہ جو ہوئے اس میں کوئی فرق ہے کیا اس کی تعداد بڑی ہوئی ہے؟ پچھلے مرتبہ سے بہت زیادہ اس مرتبہ کا حفاظ، اور ماشاءاللہ جتنے حفاظ ہیں اپنے یہاں کنڈیشن یہ ہوتی ہے اسی حافظ کو ہم سند دیں گے، حافظ کی جو کم سے کم ایک مرتبہ تراویح سنا سکے، جو تراویح نہیں سنائے گا اس کو یہاں سے سند نہیں دی جائے، تو یہ اپنے یہاں سے کنڈیشن ہوتی ہے، ہم اسی کو حافظ مانتے جو تراویح سنا چکا ہو، اگر وہ تراویح نہیں سنائے گا تو ہمارے یہاں سے اس کو سند نہیں دی جائے، یہ اپنے یہاں کا مسئلہ۔ تو اس مرتبہ جو حافظ ہو رہے ہیں یا حفاظ ہیں وہ تراویح اس مرتبہ رمضان میں سنائیں گے یا پھر وہ بہت سارے لوگ پچھلے سال سنا چکے، اب اس مرتبہ فراغت رہے گا، جو پچھلے سال تراویح سنائی، کچھ لوگوں نے اکیلے پورا قرآن سنایا، کچھ لوگوں نے دو بچوں نے ایک ساتھ مل کے سنایا، اور جو تراویح نہیں سنا رہے تو وہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا دے تو وہ سند کے مستحق ہو جائے۔ یہ ٹھیک ہے۔ آپ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم پر بھی توجہ دیں، اس کے علاوہ میڈیکل لائن پر بھی کام چل رہا ہے، وہ ہاسپٹل کب تک شروع ہوگا؟ دیکھیے ہاسپٹل تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کے بعد اس کا افتتاح ہو جائے۔ ہاسپٹل کب کا شروع ہو گیا ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو لوگ اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، مستری لوگ ہیں یا جو دیگر فرنیچر ہے، کلر ہے، تو یعنی یہ سارے کاموں میں جو ہے وہ تھوڑا سا لوگ پریشان کرتے ہیں، تو ہم لوگ بھی جو مزدوروں کے پیچھے تھوڑا سا تھک رہے ہیں، اور یہ تھوڑی سی کچھ رکاوٹیں ہیں، ہم دعا کریں کہ اللہ کرے کام ہو جائے تو جلد سے جلد انشاءاللہ اس کا افتتاح عمل میں آئے انشاءاللہ۔ الحمدللہ جو ہے وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے سماجی کام ہے، فلاحی کام ہے، یہ سارے کام سے ہو رہے ہیں۔ کچھ کام بہت سے ایسے کہ ہم جن کی تشہیر نہیں کرتے، نہ کرنا اس کو پسند کرتے ہیں، جیسے کہ ہم ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ اجتماعی شادیاں ہم لوگوں نے آن اسٹیج کرنا بند کر دیا ہے، اور ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی جو مستحق لوگ ہمیں نظر آتے ہیں اور وہ ہمارے پاس پہنچتے ہیں تو جو جتنا مستحق ہوتا ہے ہم اس کی خاموشی کے ساتھ مدد کر کے ایسے ہی وہ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم آن اسٹیج یہ کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شرماتے ہیں، اس میں عزت نفس کا بھی معاملہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اب تھوڑا سا اس میں اختیار کرتے ہیں، اور مگر انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑے پیمانے پر ہم سوچ رہے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت طیبہ کو اس سال ربیع الاول شریف میں 1500 سال پورے ہو جائیں گے، جو ہمارا 12 دن کا پروگرام ہے اس کے اندر ایک دن ہم انشاءاللہ اس میں اجتماعی نکاح کی تقریب بڑے پیمانے پر کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے لیے وقت پہ بات ہوگی۔ یہ سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن ابھی سارے دست یہی ہے کہ جو شعبہ مدارس کی جو خدمات ہیں اس میں ماشاءاللہ 3000 سے زائد بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ یعنی کہ ٹیچرز کا، معلمین اور معلمات کا ایک بڑا عملہ اس میں سرگرم عمل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ لوگ ٹیچر نہیں ہیں لیکن پھر بھی شعبے سے جڑے ہوئے وہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں بفضل تعالیٰ، اور یہ جو سارے کام ہیں اور الحمدللہ ہمارے شہر مالیگاؤں کے لوگوں کے تعاون سے، ان کی مدد سے اور ان کی محبتوں کے ذریعے سے یہ جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ جو ہماری مدد کرتے اس نیک کام میں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہیں برکت سے نوازے، اور آپ سب لوگ بھی ہم جب آواز دیتے آپ لوگ تشریف لاتے، اللہ آپ سب کو بھی جزائے خیر دے اور تعالیٰ کی سعادتیں عطا فرمائے۔ میں آپ لوگوں کو بھی کل کی دعوت دیتا ہوں، اور تمام لوگ جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے کہ کل 28 جنوری 2025 کو مغرب سے لے کے رات 10 بجے تک ATT ہائی اسکول گراؤنڈ پر جو ایک عظیم الشان محفل ہو رہی ہے، جس میں رضا پوشی اور دستار حفظ، دستار فضیلت ہونا ہے، اور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کا
فکر انگیز خطاب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہوگا، بہت فکر انگیز خطاب ہوگا، پلٹو اپنے رب کی طرف، رجوع اللہ، اس لیے کہ آج کے دور کی ضرورت ہے کہ ہماری قوم اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جو مسائل قوم کو درپیش ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ حالات کیوں نہیں بدلتے، اللہ پاک کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک لوگ خود نہیں بدلتے اللہ ان کے حالات نہیں بدلتا۔ اس لیے رجوع اللہ کی دعوت کے لیے کل کی محفل انشاءاللہ بہت مؤثر ہوگی۔ آپ سب اللہ کی تشریف لائیں، اور جو لوگ بھی سن رہے ہیں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، میں سب کو بھی کل کی دعوت دیتا ہوں کہ کثیر تعداد میں شرکت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔